اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ حضرت سورۃ الحدید قرآن مجید میں مدنی صورتوں کے سب سے بڑے گلدستے کی پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں حجم کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا کلیکشن بالکل ابتدا میں ہے، سورہ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ، 6.5 پارے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ طویل ترین مدنی صورتیں قرآن مجید کے بالکل آغاز میں آئی ہیں، لیکن تعداد سور کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے بڑا کلیکشن وہ 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحدید سے شروع ہوتا ہے، اور پورا 28واں پارہ مدنی صورتوں ہی پر مشتمل ہے۔ 9 صورتیں 28ویں پارے میں ہیں اور ایک صورت 27ویں پارے میں ہے۔ اس سے ماقبل سورۃ الواقعہ ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے بسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر، اور اس کے بعد پھر سورۃ الحدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض سے ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ آل مائٹی، آل وائز ہے۔ اور پھر اس سلسلے کی 4 اور صورتیں بھی اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ صف، سیم الفاظ، سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد پھر سورۃ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ تمام کی تمام صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات طیبہ کے مدنی دور کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی ہیں، یعنی 10 سال آپ کا قیام ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ جو سیکنڈ ہاف ہے 10 میں سے اس میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کی خاص باتیں یہ ہیں کہ ان میں دین کے تمام اہم موضوع دہرائے گئے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں کفار سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو بھی بطور عبرت، مسلمانوں کے لیے بطور عبرت ان کا ذکر آیا ہے، ان سے خطاب بھی ہے تو مسلمانوں کو بتانے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کے تینوں گروہوں کا ذکر اس میں ہے، سچے ایمان والے بھی، کمزور ایمان والے بھی، اور منافقین بھی۔ اس کی ابتدائی 6 آیات اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی گھمبیر آیات ہیں اور ہائیلی انٹلیکچوئل ڈسکرپشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا عام آدمی متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کے لفظی معنی جو ہیں وہ کسی چیز کو اس کے لیول پر برقرار رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہے، اس کے 2 مفہوم جو ہیں وہ شروع سے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کو اس کے مقام سے نہ گرانا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات ایسوسیٹ نہ کرنا جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو آپ ایک پتے کو بھی دیکھتے ہیں ذرا یوں کر کے روشنی کی طرف،
تو اس میں جو آپ کو وہ کیپلریز کا نیٹ ورک نظر آتا ہے، آپ اشش کر اٹھتے ہیں کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ ہاں یس، اس کا بنانے والا پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ عام طور پر جو ماڈرن ذہن ہے وہ اسی ذہن کو لیتے، اسی مضمون کو یا اسی مفہوم کو اون کرتا ہے، لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے کہ موقع نہیں دیتا کسی کو کہ کوئی اندر اس کے کوئی ایسی بات جو ہے وہ لے آئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چوہدری غلام احمد پرویز نے قلب کا ایک مطلب ڈکشنری میں سے برین نکال لیا، لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ اب ترجمہ کریں آپ برین اس کا۔ تو قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ جو تسبیح پہلے والی ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ لیں، مچھلی کو تیرتا ہوا دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، فضاؤں کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، وہ تسبیح تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ امپلیکیشن جو ہے وہ غور کرنے کی ہے کہ ایک ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ انٹلیکچولی تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اسے موت پڑتی ہے۔ نماز جو ہے یہ اٹس ناٹ نیسیسری، ذکر کرنا اور تسبیح پکڑ کر تسبیح کرنا تو اس سے تو الرجی ہے انہیں۔ ماڈرن جو سیکولر مائنڈ ہے وہ آپ اس کو تھرو اینڈ تھرو دیکھیں، لیکن صاف نظر آئے گا کہ وہ دے وانٹ ٹو اوائڈ دس، اور اس کو انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا یا اس کی کوئی تعریف کرنا، اس کو تو وہ کر لیتے ہیں، اون بھی کرتے ہیں، خود تعریف کرتے بھی ہیں، لیکن تسبیح نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ کوئی سوال بھی پوچھ لے اٹس ناٹ نیسیسری، وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ دونوں کو شامل کیجئے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کیجئے، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو انٹلیکچولی اپریشیٹ کرنا یہ بھی کرنے کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ یاد رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور جو تسبیحات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق کوئی پرسکرائب کرتا ہے کوئی تسبیح اللہ تعالیٰ کی، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے کام ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اس کے بعد ثبوت کیا دیا بادشاہی کا، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے وہ بادشاہ دکھتا ہے نا۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کہی تھی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو نمرود نے کہا ہاؤ یو سے دیٹ۔ اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس کی جان بخشی کر دی، اور دوسرے کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا انا احیی و امیت، کہ زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا پوائنٹ اس کے سامنے رکھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بچے تو مشرق سے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تب وہی الذی کفر، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ تو زندگی اور موت جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ اتھارٹی کی دلیل ہے کہ وہ ساورن ہے، بادشاہ ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے اس سے زندگی چھین لے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہے اس کی، وہ تو قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ایک دوسرے کا الٹ ہے نا، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، اور ظاہر بھی وہی، ایویڈنٹ بھی وہی، اور ہڈن بھی وہی۔ ظاہر کہتے ہیں ویسے انسان کی پیٹھ کو، کسی جانور کی پیٹھ کو بھی ظاہر کہتے ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور
گھوڑے کا جو سوار ہے وہ اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے تو وہ اوپر بھی ہے، اور پیٹ جو ہے اس کو بطن کہتے ہیں، تو سب سے نیچے والا جو ہے وہ باطن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کے دو انداز ہیں اس کو سمجھنے کے، ایک تو ہماؤستی تصور ہندوؤں کا، گریک مائتھولوجی میں بھی ہے، ہندوؤں کے عام ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی شکل دھار لی، جیسے بیج ہے اور پودا ہے، بیج پھٹتا ہے تو پودا نمودار ہوتا ہے، بیج کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور پودا جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تو شرک ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اوریجن ہے یا کسی اور چیز کا اللہ تعالیٰ اوریجن ہے تو شرک فی ذات ہے۔ تو جو ہماؤستی تصور ہے اس کو تو ہم مون نہیں کر سکتے۔ پھر الفاظ تو بڑے واضح ہیں، وہ الاول وہی اول، والآخر وہی آخر، والظاہر وہی سب سے اوپر، باطن سب سے نیچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تہجد کے وقت کے مناجات اور دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تو سے پہلے اور کوئی نہیں، وانت الآخر، اور تو آخری ہے، اور لیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی نہیں۔ یہ بھی بڑا آسانی سے سمجھ میں آیا تھا، کچھ نہیں تھا اللہ تھا تو وہ پہلا ہوا، اور کچھ نہیں رہے گا اللہ باقی رہے گا، یہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد ہے وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر بھی کوئی نہیں، اور پھر وانت الباطن لیس تحتک شیء، تجھ سے نیچے بھی کوئی نہیں۔ اب ایک عام آدمی کا ذہن جو ہے وہ تو اس کو سرسری طور پر پڑ جائے گا، لیکن جس کو بھی بیماری ہو غور و فکر کرنے کی اور بال کی کھال اتارنے کی، وہ تو نہیں چپ کر کے بیٹھے گا، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اوپر بھی ہے، سب سے نیچے بھی ہے، تو پھر یہ کائنات کہاں ہے؟ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے ایک دفعہ، میں ان کے آفس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں یہ وحدت الوجود کا مسئلہ جو تھا یہ ایک علمی مسئلہ تھا، انفارچونیٹلی یہ عوام میں آ گیا، اور اہل حدیث پوائنٹ آف ویو جو تھا یہ عام سادہ مذہب تھا، بدقسمتی سے کچھ اہل علم بھی اس پر قانے ہو گئے۔ پبلک میں نہیں کہا کبھی انہوں نے یہ دونوں باتیں، لیکن میں ان کے آفس میں بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اسٹیٹمنٹ ہو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نتھنگ از ایبسولوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از ان ایبسولوٹ موشن، ایوری تھنگ از ایٹ ریلیٹیو ریسٹ اینڈ ان ریلیٹیو موشن until and unless there is an absolute frame of reference، میں اور میرا امیجینیشن، ان میں سے آپ کس کو ریئل مانیں گے کس کو ان ریئل مانیں گے؟ نہیں، جو پرسن ہے نظر آنے والا، ٹینجیبل، آنکھوں سے نظر آنے والا، زبان سے چکھا جانے والا، ناک سے سونگا جانے والا، ہاتھ سے چھوا جانے والا، کانوں سے سنائی دینے والا، یہ کیا؟ یہ میٹیریل ہے۔ ہم اس کو سائنٹیفک ٹرم میں ریئل اسی کو مانتے ہیں۔ یعنی ریئل کون سا ہے کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے، یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائے۔ میتھمیٹکس جیسے میتھمیٹکس جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس سے پروو ہو جائے، ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر میتھمیٹیکل ایکویشن ہے، ہر سائنس کا اسٹوڈنٹ اسے مانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایبسولوٹ موشن، اس نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ کیا ہے؟ ریلیٹیو اینڈ ایبسولوٹ۔ جب تک ایبسولوٹ ریفرنس نہ ہو
تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ موشن ہے کہ نہیں ہے. مثالیں جو اس نے دی ہیں چھوٹی موٹی چھوٹی چھوٹی مثالیں, ان کو آپ ذہن میں لائیں کہ ایک ٹرین کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی ہے اور آپ اس میں سوار ہیں اور ٹرین وسل دے کر چل پڑتی ہے, آپ اس کے اگلے ڈبے میں ہیں. تو اب جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی رفتار سے آپ آگے ٹرین آگے چل رہی ہے اتنی رفتار سے ہی آپ پیچھے چل رہے ہیں. تو وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ آپ کی موومنٹ ریلیٹو ہے. ود ریفرنس ٹو ٹرین آپ موو کر رہے ہیں بیکورڈ, لیکن آپ باہر کی طرف کھڑکی میں سے دیکھتے رہیں تو اس کا سین بالکل وہی ہوگا جہاں سے آپ چلے تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی پلیٹ فارم کا وہی ایریا جس سے ٹرین روانہ ہوئی تھی اور آپ کھڑے تھے, آپ بالکل وہیں پر ہوں گے. تو ود ریفرنس ٹو دا ٹرین اسٹیشن یو آر ناٹ موونگ بٹ ود ریفرنس ٹو دا ٹرین یو آر موونگ. اب کیا کہیں گے, آر یو موونگ اور یو آر ناٹ موونگ. اس سے وہ کہتا ہے کہ جب تک ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس نہ ہو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ موومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. مثلا زمین حرکت کر رہی ہے, اپنے مدار کے گرد بھی حرکت کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی حرکت کر رہی ہے, لیکن سورج خود حرکت کر رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ممکن ہے کسی پوائنٹ آف ریفرنس کے ساتھ وہ ساکن بھی ہو اور کسی کے ساتھ وہ موو کر رہی ہو. تو جب تک ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو ریل نہیں کہہ سکتے. مثلا میرا امیجینیشن, وہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے امیجینیشن کو نہیں دیکھ سکتے. میں دیکھ سکتا ہوں اپنے امیجینیشن کو, آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ بھی نہیں دیکھ سکتے, آپ کا میں نہیں دیکھ سکتا, ہم ایک دوسرے کا امیجینیشن نہیں دیکھ سکتے. تو ہم کیا کہیں گے, امیجینیشن کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بڑھئی نے یہ میز بنایا, یہ ریئل ہے. حالانکہ میں نے بھی جو بنایا وہ میری کریشن تھی نا, اور یہ بھی اس کی کریشن تھی. یہ ریئل ہے ایز کمپیئر ٹو اس, اور جو ہمارا امیجینیشن ہے وہ ان ریئل ہے, نظر نہیں آتا. ہمارے ذہن کے اندر ہے کہیں, نظر نہیں آتا. لیکن ہمارے مقابلے ایک میجیشین جو ہے, جادوگر, وہ اپنا امیجینیشن دکھا دیتا ہے ہمیں, حالانکہ وہ ریئل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. مثلا ایک امیجینیشن ہے, ایک میجیشین ہے, تو کہے گا وہ دیکھیں مسجد نبوی آ گئی, اور ہم سب کہیں گے جی 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 جی, کیوں, ہمیں نظر آ رہی ہے. حالانکہ ریئلی تو مسجد نبوی جو ہے وہ تو 400-500 میل دور ہے یہاں سے, لیکن اس نے امیجن کی اور ہماری ول پاور کو کیپچر کیا اور ہمیں وہ چیز اس نے دکھا دی, حالانکہ وہ ریئل نہیں ہے. اب اس کو, لیکن میں بھی ریلیٹو, جادوگر بھی ریلیٹو. اب اس کو آپ انفینٹ پہ لے جائیں, ایبسولوٹ پہ لے جائیں, وہ ایبسولوٹ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ریئل جو ہے وہ صرف وہی ہے, باقی سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ریئل ہے. تو آپ پڑھیں اس آیت کو, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اچھا, ویسے بھی آپ دیکھیں ایک سادہ مفہوم جو ہے وہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی, تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا رب کہاں ہے؟ تو حضور نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اوپر ہے. لیکن اب آج ہم کیا دیکھتے ہیں, آسمان تو ہمارے چاروں طرف ہے. کیلیفورنیا کا آسمان جو ہے وہ بالکل ہمارے نیچے ہے نا, اور ادھر کا آسمان اس کے سر پہ ہے, اور اردو والے کا آسمان اس کے سر پہ ہے. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ یعنی اگر ہم پینتھیسٹک تصور مان لیں تو پھر شرک ہو جاتا ہے. آپ یہ تصور مانیں کہ ہمارا ایز کمپیئر ٹو اللہ نظر آ رہا ہے وجود, حقیقت نہیں ہے, تو ہم سیف ہو جائیں گے. شرک بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو نقش ہمارے ذہن پہ قائم ہوگا کہ وی آر نتھنگ ان فرنٹ آف ہم, ہم دکھائی دیتے ہیں نہیں. جیسے مرر امیج ہوتا ہے نا, کہ آپ کسی مرر کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت نہیں ہے. اگر اس کو آپ ریلیٹو مان لیں, اللہ تعالیٰ کو ایبسولوٹ مانے, ایبسولوٹ وجود, ایبسولوٹ بینگ, اور اس پوری کائنات کو ایز کمپیئر ٹو اللہ ریلیٹو مانے,
تو اس میں نہ کوئی شرک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آیت بھی پوری پوری ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اچھا یہ جو ایشوز ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ایشو تھا, یہ عوام میں آ گیا, یہ پبلک میں ڈسکس کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے یعنی کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دین سے ایک تعلق ہے, تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ شاید آپ میں سے کوئی ہو کہ جو اس لائن پر سوچتا ہو تو اس کو بھی فوڈ پر تھاٹ مل جائے. لیکن جس کو ان مضامین سے دلچسپی نہیں وہ جسٹ اگنور کر دیا اس کو, کہہ دے کہ ڈاکٹر سمیر آنسر کہہ رہا تھا, نہ مانے اس کو. ہاں لیکن جس کی دلچسپی ہے, جو ان مسائل پر سوچتا ہے, جو ان پر غور کرتا ہے, وہ ضرور اس کے لیے, ورنہ وہ پینتھیسٹک ویوز کے اندر چلا جائے گا اور پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا. اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اگر آپ کو وہ افعال اللہ جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے وہ یاد ہوں کہ تخلیق پر جس کا اطلاق ہوگا اٹ ول انوالو ٹائم اینڈ پروسیس. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کریشن, ایک کریشن ہے, کریشن ایکس نہیلو, دیر واز نتھنگ ان دس ورلڈ, یعنی موجود ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن آیا تو سم تھنگ واز کریٹڈ. اب کیا ہے, وہ تخلیق کا پروسیس شروع ہوا, اور وہ 6 دن اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہیں, وہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں 24 گھنٹے والے, وہ اللہ تعالیٰ کے وہ کروڑ سال کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے, اور وہ 10 کروڑ کا بھی ایک دن ہو سکتا ہے. لیکن اے ٹائم واز انوالوڈ جس میں کائنات اس شیپ میں ہمارے سامنے آئی. اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کا یہ کائنات کے لیے محاورہ جو ہے وہ السماوات والارض ہے. جب بھی قرآن مجید کہتا ہے نا کائنات, کائنات لفظ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں, یہ کون و مکان, کاف واو نون مادہ ہے, کونن اسی اسم فاعل کیا بنا جی, کائنن, اور اس کی مونث کیا ہوئی, کائناتن, موجود ہونے والی, اور اس کی جمع پھر کائنات. تو موجودات جو ہیں وہی کائنات ہے نا. تو اس کے لیے قرآن مجید کا محاورہ کیا ہے؟ اگرچہ کائنات عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن مجید کا محاورہ السماوات والارض ہے. جب بھی قرآن مجید السماوات والارض کہتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پوری کائنات. تو هو الذی خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, آسمانوں اور زمین کو. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر قابض ہو گیا. سواء کہتے ہیں برابر کو, استوا یستفی باب افتعال سے. یہ ہے اگر آپ نے تیز رفتار گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سائڈ سے دیکھا ہو تو اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے. گھوڑا کھڑا ہے تو اس کی کمر میں خم ہوتا ہے, لیکن جب کوئی سوار اس کو سر پر دوڑاتا ہے تو آپ اس کا سائڈ ویو دیکھیں تو وہ کمر سیدھی کر دیتا ہے. تو وہ کمر سیدھی کرنے سے کیا ہوتا ہے, یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس کو گھوڑے پر پورا کنٹرول حاصل ہے. اب یہ محاورہ ہو گیا کس کے لیے, ثم استوى علی العرش, پھر اس نے کنٹرول سنبھال لیا عرش کا. عرش پر قابض ہو گیا, اس نے کنٹرول سنبھال لیا. اب عرش کیا ہے؟ یہ ہمارے عقائد میں شروع سے ہمارے ہاں 2-3 گروپ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں عقائد میں. اشعری عقائد ہیں, ماتریدی عقائد ہیں, جو اصحاب ظاہر ہیں, یہ ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں. ایک کا انداز یہ ہے, سوچ کا یہ ہے, تفسیر کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو قرآن مجید میں ہے یہ بس محاورے ہی ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری ایکسٹریم کیا ہے, یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے بیان ہوا ہے. مثلا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حدیث سنائی انہوں نے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو کسی نے پوچھا کہ جی شیخ کیسے اترتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر؟ تو نے سیڑھی اتر کے دکھا دیا ممبر کی کہ ایسے اترتا ہے. یعنی یہ ایک پورا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے پورے اسکالرشپ کا
کہ جو اس انداز سے سوچتے ہیں کہ جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی. دوسرا کیا ہے کہ یہ محاورے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ عرش پر کنٹرول سنبھالنا، عرش کا کمپوننٹ. اب عرش کیا چیز ہے؟ اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پرانی عربی میں کس کے لیے؟ تخت کے لیے. تخت پہ بیٹھ کے کیا کیا جاتا تھا؟ حکومت کرتا تھا نا بادشاہ. اب یوں سمجھیے کہ آج جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تخت جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن امریکہ میں پینٹاگون، پاکستان میں چلے جائیں تو جی ایچ کیو. تو یہ کیا ہے؟ یہ عرش ہے جہاں سے وہ پورا کا پورا جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اب ایک انداز کیا ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا، باقی یہ ہے ہماری اسکالرشپ کا وہ جو اصحاب ظاہر ہے ان کا انداز یہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جبکہ جو ماتریدی عقائد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا ہے عرش ہے، ہم کہیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، لیکن what is the shape and form of that we have no idea. یہ ہماری سوچ سے، ہماری کمپریہنشن سے بیونڈ ہے. تو والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قابض ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اور پھر جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے. یعنی ساری جو موومنٹس ہیں ان سب کو کور کر لیا. زمین و آسمان کو کائنات کہہ رہا ہے، تو اس میں جو دو اینڈز ہیں، اس میں جو کچھ داخل ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے، آسمان کی طرف جو چڑھتا ہے اسے بھی، جو اترتا ہے اسے بھی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. اب پھر یہ دیکھیے گا جو فزیکل کریشن ہوتی ہے، مثلا بڑھئی ہے، اس نے یہ میز بنایا ہے، اگر وہ اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف نہیں ہے، اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے. لیکن جو آپ امیجن کرتے ہیں اس میں آپ ایوری ویئر ہوتے ہیں ایوری ٹائم. کر کے دیکھیں امیجن. آپ اپنے گھر کو امیجن کیجئے، اس کے سارے کمروں میں آپ بیک وقت ہوں گے. آپ آفس کو امیجن کریں تو آپ سب پورا آفس جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جو ہے، یہ کریشن تو صرف اس کی فارم چینج کرنے کے لیے ہے نا، لیکن اس کا ایکچوئل وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کن سے ہے، اور کلمہ کن سے اس کا وجود ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، سامنے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. تو والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اچھا، قرآن مجید میں ویری فریکوینٹلی یہ بات جو ہے وہ آتی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. واللہ علیم بما تعملون. یہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ڈانٹ ہے. جیسے وہ چوتھی جماعت میں ایک سکول میں پڑھا، ہمارے جو کلاس انچارج ہوا کرتے تھے وہ یوں اینک رکھی ہوتی تھی، انہیں حاضری لگا رہے ہیں، رول نمبر 8، رول نمبر 10، اور یوں کا کہتے تھے میں تک لیتا. نہیں، کسی لڑکے نے شرارت کی تو اس کو حاضری لگاتے لگاتے کہتے کہ میں نے دیکھ لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ذرا فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اس پر ہمیں کوئی خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہا ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری خبر لوں گا، تو میں پوچھوں گا ان کے بارے. آگے چلیے، خلق پھر فرمایا، یعنی دوسری آیت بھی تھی لہو ملک السماوات والارض، اور پانچویں آیت بھی ہے لہو ملک السماوات والارض. دوسری آیت میں ثبوت تھا یحیی و یمیت، اور یہاں ثبوت کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. ہی ول بی دا فائنل ریفری. یہ بھی ثبوت ہو گیا کہ نہیں بادشاہ کا؟ یعنی دوسری آیت میں ثبوت دیا یحیی و یمیت،
اور 5ویں آیت میں ثبوت دیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے ایشوز، سارے امور، سارے فیصلے اسی کو ریفر کیے جائیں گے، یعنی ہی ول بی دا فائنل ریفری. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی ایک ہی عمل ہے لیکن انٹینشن مختلف ہے، وہ بھی اسے معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے وہ ٹوٹل کا حساب لینا ہے، صرف ویزیبل پارٹ کا نہیں، جو انویزیبل پارٹ ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہائی انٹلیکچوئل لیول پر توحید کے بیان کرنے کے بعد اب حکم آیا آمنوا باللہ ورسولہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. کس کس چیز پر ذمہ دار بنایا ہے؟ کیا کچھ میرے اختیار میں دیا ہے. یہ ہاتھ اللہ نے میرے اختیار میں دیے ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے میرے اختیار میں دی ہیں، یہ کان میرے اختیار میں دیے، یہ زبان میرے اختیار میں دی. پھر پیسہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے رزق عطا کیا ہے وہ میرے اختیار میں دیا ہے. میرے اہل و عیال جتنا بھی ان پر میرا انفلوئنس ہے اس سب کا مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب پیش کرنا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، دو تقاضے ہیں، اور اس پوری صورت میں آگے آپ دیکھیں گے یہی دو تقاضے آگے تک چلیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ اور وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب دو آیتیں آئیں گی ایمان کی موٹیویشن کے لیے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ انداز آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا. یعنی یوں کر کے جو جوڑنا، وہ کیا ہے تمہیں مسلمانوں، تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اچھا، اب رب پر ایمان، مومن سے کہنا کہ رب پر ایمان لاؤ، مان تو رہا ہے پہلے سے وہ، لیکن یقین نہیں ہے. اس کو بڑا نہیں مانا تو ڈر نہیں، اور اگر اس کو کارساز نہیں مانا تو پریشان ہے. اللہ تعالیٰ کی کارسازی وہ انشاءاللہ ہم اس کے تیسرے رکوع میں جا کر پڑھیں گے. وہ آسپیکٹ جو ہے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ، اس بات پر یقین رکھنا جو ہم اصولی طور پر سب مانتے ہیں کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. لیکن بالفعل ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے تو ہم ڈاکٹر کی طرف منسوب کرتے ہیں یا دوائی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اسے مردو الزام ٹھہراتے ہیں، اس کو الزام دیتے ہیں اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. حالانکہ انسان کی ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ نے ایسا کیا ہے. چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جب ہم نے اس کو مالک مانا ہے اور اس کا فیصلہ آ گیا ہے تو بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اس فیصلے میں خیر پیدا کرے گا، وی ہیو نو آئیڈیا. یعنی اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے لیے، کہ آپ کو مشن سونپا گیا کہ اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی مکے کو فتح کرنا اور اس پر اسلام نافذ کرنا، یہ بالکل شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے کوئی براہ راست ایکشن کرنے کی، جو ویزیبل ایکشن ہوتا ہے اس لائن پر، اس کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے، اور ذہین آدمی کا ذہن تو کام کرتا ہے، یعنی جو ڈفر ہوتا ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا، لیکن ذہین آدمی کا ذہن تو کام کرتا ہے، اور حضور ذہین ترین انسان تھے. اب بجا طور پر سمجھتے تھے کہ اس ٹرائبل سوسائٹی میں جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے، لیڈ بائی دیئر چیفز، میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. ہی واز ویری رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرائبز کو گھاس ڈالنے کی اجازت نہیں دی. اب اصب اللہ تو بڑی آخری شکل ہے نا، اس سے پہلے بھی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ انہی پر قناعت کریں جو ہم نے تمہاری جولی میں ڈالے ہیں درویش،
انہی پر قناعت کرو، اور ان چودھریوں کی طرف نہ دیکھو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا، بس اپنا کام کرتے رہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو، چودھریوں کو ٹارگٹ نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا؟ یعنی 13 سال جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس میں تو ہر آنے والا دن جو تھا وہ نیگیٹو ہی تھا نا، اور آخری کیا ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال جو ابو طالب کی سپورٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور آپ کو خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دلانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے حضرت یوسف کی کہانی سنائی۔ دیکھو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لانا، اس سے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جان چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان کے بھائیوں کو بھکاری بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو ڈونٹ وری، کامیابی تمہیں ہم دلائیں گے، لیکن تم قرآن شریف پڑھ پڑھ کے سناتے رہو ان کو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن۔ اچھا، اب یہ یقین انسان کو کب آئے گا؟ اگر انسان کو یقین آ جائے تو پھر ایک تو اس کی گلی شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسباب کیا ہیں کہ انور صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہو کہ انور صاحب کی کیا مجال ہے میرے کو کچھ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کیا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس میں میرے لیے خیر رکھے گا کوئی نہ کوئی، اور وہ آ جائے گی خیر۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں ابو طالب کا انتقال نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا اسلام غالب ہوتا؟ یعنی وہ جو خاندانی سہارا تھا اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا، اس کے نتیجے میں آپ طائف گئے، اور پھر اس کے واپسی میں مناجات ہوئی، پھر معراج ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھولی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام بہت بڑے ہیں۔ اگر صرف ہمیں اسی ایک بات پر یقین آ جائے کہ کارساز اللہ کی ذات ہے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تو آمنوا باللہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تم پختہ وعدہ کر چکے ہو، تم پختہ عہد کر چکے ہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب ایمان پیدا کیسے ہوگا؟ اس کی سورس قرآن مجید ہے۔ هو الذی ينزل علیکم، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات۔ ڈانٹ ہی ہے، مطلب وما لکم لا تؤمنون، ڈانٹ۔ ہاں جی، ہاں جی، ڈانٹ مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مطلب؟ اور یہ آج ہمارے پر بھی اپنی بالکل، یعنی ہم ماننے والے قرآن مجید کے ہیں کہ وہ جو غالباً اقبال ہی کا شعر ہے، صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ ہم قرآن مجید کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور ہم مکھیوں سے ڈرتے ہیں، مچھروں سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ ہم غیر اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈ تو صرف اللہ پہ کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ سہارا تو صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور اگر انسان اس ایمان پیدا نہ ہو انسان میں، یعنی ہم قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن ایمان پیدا نہیں ہوتا، اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انسان کو نہیں ملتا، تو پھر میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ حاصل تو ہونا چاہیے نا۔ تو حاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کا پیدا ہو جانا، اور وہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ هو الذی ينزل علیکم، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات مراد ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں کفر، شرک، بے یقینی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا شفیق و مہربان ہے۔
دو آیتیں ہو گئی. اب دو آیتوں میں دیکھیے گا موٹیویشن آئے گی انفاق کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے. دین کا کام, محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کبھی پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا, انسانوں کی وجہ سے رکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہائر کر کے آپ جو ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. ملازم رکھیں, ان کو ٹچیاں تنخواہیں دے دیں, وہ مزے سے تنخواہیں جو ہیں وہ لوٹتے رہیں گے, لیکن کام مشن اسپرٹ سے ہوگا. جب ہم اپنا وقت, قیمتی وقت اور اپنی بہترین صلاحیتیں اس دین میں لگائیں تو انشاءاللہ دین ترقی کرے گا. اور جیسے صحابہ کرام نے جانیں قربان کی, اور اگر ہم اپنی جانیں بچاتے پھریں گے, کوئی ایسا نہ ہو جائے پکڑا نہ جاؤں اور گرفتار نہ ہو جاؤں اور مارا نہ جاؤں اور ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, تو پھر ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سے بے یقینی ہے. یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ جس دن موت آئی ہے اسی وقت آنی ہے, اسی جگہ آنی ہے, کسی اور جگہ نہیں آنی. اور صرف یہ ایمان اگر پیدا ہو جائے تو آپ ایک دم دلیر ہو جائیں گے. اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ میں تو بڑا ڈرپوک آدمی ہوں, مجھے فلاں چیز سے بھی ڈر لگتا ہے, فلاں چیز سے بھی ڈر لگتا ہے. تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے. اصل مالک ہر چیز کا اللہ ہے. اچھا, اب یہ بات ہمارے جو بزرگ تھے ان کی نظروں میں کتنی امپورٹنٹ تھی. آج بھی آپ پاکستان کی کسی دیہات کی پرانی مسجد میں چلے جائیں جو رینوویٹ نہ ہوئی ہو, آپ کو اس میں یہ شعر لکھا ہوا ضرور ملے گا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست, یہ امانت چند روزہ نزد ماست. اصل مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے, اور یہ ہمارے پاس چند روز کی امانت ہے. یہ میرا جسم, میری جان, میری سانس, میری طاقت, میری صلاحیت, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, میری نہیں ہے, اور یہ چند روز کے لیے ہے. وہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, حیاتہ کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو, اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو, اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, اور غنا کا قبل فقر کا. اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو غنی بنایا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ فقیر ہو جائیں, اللہ کے لیے کیا دیر لگتی ہے, منٹ لگتا ہے, منٹ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, آنکھ جھپکنے میں انسان جو ہے وہ یہاں سے یہاں آ سکتا ہے, اس سے پہلے غنا کو غنیمت جانو. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ سب کچھ ہے تو اسی کا. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے مال خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں. کچھ مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے, اکثریت نے اس سے مراد صلح حدیبیہ لی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید نے فتح مبین اس کو کہا ہے. یعنی جب اچھے حالات ہیں اس میں آپ خرچ کریں گے. یعنی ایک جیسے ہے نا کہ آپ میں سے جو لوگ بزنس سے متعلق ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پرومزنگ انٹرپرائز ہے تو اس میں آپ آمادہ ہوتے ہیں دیکھ کہ یار اس پہ انویسٹ کیا جائے تو آمدنی ہوگی. اور ایک کیا ہے, یعنی اس کا گراف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر, تو اس کا گراف گر رہا ہے تو پاگل ہی ہوگا نا کہ اس میں انویسٹ کرے گا. تو جب فتح مکہ ہو گئی یا صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب بڑی ایک نمایاں چینج آئی صلح حدیبیہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاور کی حیثیت ریکگنائز کیا گیا, اور ساری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ قریش نے مان لیا اس کو. تو اب انویسٹمنٹ کرنے پہ آمادی ہے نا. لیکن جب تک صلح حدیبیہ بھی نہیں ہوئی تھی, وہ لوگ جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا. تو وہ یہاں رکھیے گا, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ بہت اونچے درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دونوں کام کیے, مال بھی خرچ کیا
اور اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی، لیکن فتح کے بعد کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. البتہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے. وہ جو فرمایا کہ کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، خیر کرے گا تو اپنے سامنے پائے گا، گم کہیں نہیں ہوگا. لیکن کوالٹی، یعنی کئی اینگل سے جو کوالٹی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. جیسے فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے یا بعد کاؤنٹ کرتی ہے. اسی طرح اچھے حالات میں خرچ کرنا. ایک آدمی بلینئر ہے اور وہ کہیں جو ہے وہ 100,000 جو ہے وہ دے دیتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ 15,000 روپے تنخواہ لیتا ہے پاکستان میں، اور وہ کسی کو 10 روپے دیتا ہے، تو اب جو کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید یہ 10 روپے دینے والا یہ زیادہ ہے. اسی طرح حالات اچھے، حالات برے، ان سب کے اعتبار سے. پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے دیا، شاباش لینے کے لیے دیا، نام کمانے کے لیے دیا، وہاں سب کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو وزن جو بنے گا وہاں کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی بنے گی، تب اس کا وزن بنے گا اور پھر اس کے مطابق حساب ہوگا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب جاننا ہے، خبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی جان مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قرض قرار دیتا ہے. قرض کیا ہوتا ہے؟ جو پے بیک کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کراتا ہے، بار بار دیتا ہے قرآن مجید میں کہ میں تمہیں پے بیک کروں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر ہے. یوم ترل، اب آخرت کا نقشہ کھینچ دیا. یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. جس دن اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا. یہ غالباً جسے ہم عام طور پر پل صراط کے نام سے پہچانتے ہیں کہ کوئی ایسا پرخطر راستہ ہے جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، جسے عام کہا جاتا ہے نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا. تو وہاں کوئی ایسے راستے سے گزرنا ہے کہ جہاں جو ایمان والے ہیں ان کے پاس ایک ایمان کی بیم ہوگی اور ایک انفاق اور عمل صالح کی بیم ہوگی. دایاں ہاتھ جو ہے یہ انفاق کے لیے بھی محاورہ ہے نا، دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر نہ ہو. تو وہ، اور اس مضمون کا چونکہ تھرس دو ہی ہیں، ایمان اور انفاق، تو انفاق زیادہ یہاں پر فٹ بیٹھے گا کہ ان کے پاس دو نور ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی اندھیرے راستے میں جا رہے ہوں اور آپ کے کسی ایک ساتھی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو اور وہ آگے بھاگا چلا جا رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ او بھائی اللہ کے بندے کچھ رک جا، کچھ ہمارا بھی انتظار کر لے، کبھی تھوڑا سا رخ اس کا پیچھے کی طرف بھی کر دے، ہم بھی راستہ دیکھ لیں. بالکل وہ نقشہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. تمہارے لیے خوشخبری ہے آج ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان کے اندر رہنے کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب منافق مرد اور منافق عورتیں جس روز کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. انظرونا، ہمارا بھی انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، اور اقتباس چنگاری حاصل کرنا. یہ اردو میں جو ہمیں کہتے ہیں نا فلانے نثر کا اقتباس اور شاعری کا اقتباس، تو وہ روشنی میں سے کچھ چنگاری لینا. نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی بیم حاصل کر لیں، کوئی شعاع ہمیں بھی مل جائے. قیل ارجعوا وراءکم، ایمان والے جو ہیں وہ تو ان کی شرافت سے فروتر ہے کہ وہ کسی کو ٹکا سا جواب دے دیں. ان کو الاؤڈ نہیں ہوگا کہ وہ پیچھے کوئی منہ موڑ کے ان کو راستہ دکھا سکے. کہیں سے آواز آئے قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف دنیا میں. اف یو کین فالتمسوا نورا، اور نور کا التماس کرو، نور کو لے کے آؤ، حاصل کر کے آؤ. یہاں بانٹا نہیں جاتا،
یہاں فروخت نہیں ہوتا، دنیا سے کمایا جاتا ہے. اف یو کین گو ٹو دا ورڈ بیک، جاؤ اور لے آؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کا سورۃ اعراف میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا نا کہ اس میں سے کنورسیشن ہوگی کہ منافقین جو ہیں وہ کفار پہچانیں گے اور ان سے باتیں ہوں گی، اور درمیان میں وہ اعراف کا ذکر ہے، وہ اعراف، تو درمیان میں ایک فصیل ہوگی ان کی حائل کر دی جائے گی. اس کے اندر کی طرف باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا، جہنم ہوگی. ینادونہم، اب وہ منافقین انہیں جہنم میں سے پکاریں گے، الم نکم معکم، دوستو بھائیو کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم اکٹھے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہماری رشتہ داریاں بھی تھیں، دوستیاں بھی تھیں، ہم اکٹھے نماز بھی پڑھتے تھے. تم اتنے بے مروت تھے تو نہیں، آج کیا ہو گیا کہ تم ہمیں بالکل لفٹ نہیں کرا رہے؟ الم نکم معکم قالوا بلا، تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن آج تمہاری یہ حالت اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. اب قرآن مجید کی روح سے فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی محبت تو خود ڈالی ہے ہمارے دلوں میں ہمارا امتحان لینے کے لیے، لیکن ان میں مبتلا ہونا جو ہے وہ ہے اصل بنیاد منافقت کی. مال ہر سام میں سے ہر ایک کی ضرورت بھی ہے اور مال کی محبت بھی ہے. اولاد، کون انکار کر سکتا ہے کہ اولاد کی محبت نہیں ہے؟ لیکن فتنہ کیسے بنتی ہے اولاد؟ جب ہم اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور عجیب فتنہ ہے اولاد، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہتا ہے. یعنی ٹیچنگ پروفیشن کے اندر پروفیسرز کالجز کے بڑے آنیسٹ، لیکن جب اپنا بیٹا ایف ایس سی میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، ایک مرحلہ ہے، اگر اچھے نمبر آ گئے تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا، پھر آگے لائن پہ چڑھ جائے گا. لہٰذا وہ اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کو اپروچ کر کے نمبر بڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ پوری ان کی لائف جو ہے، اپنی زندگی میں کبھی نقل نہیں ماری، چیٹ نہیں کیا، اور اپنے پورے کیریئر کے اندر بھی کہیں بددیانتی نہیں کی، لیکن اولاد کے ہاتھوں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جائے. محبت تو ہے، گرفتار نہیں ہو، ٹھیک ہے، انسان ان کو ایک لمٹ پر رکھے گا. جیسے کل آئے گا تو میں نے کہا تھا کہ مانیٹر کریں، آپ کھلا نہیں چھوڑنا، لیکن مانیٹر کریں اور ایک لمٹ اس کو کراس نہ کرنے دیں، نہ اولاد کو کراس دینے، نہ خود آپ لمٹ کراس کریں اس کے لیے. حرام ہے، سوری. بیٹا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، جائے، اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ پھر میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، تو وہ لمٹ ہے آپ کی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے سوری. میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو 11 بیٹے دیے تھے. تو اس زمانے میں یہ پلنگ تو نہیں ہوتے تھے، فرشی بستر ہوتے تھے. موت کا وقت آیا تو ان 11 بیٹوں کو بلایا انہوں نے، تو وہ ہاف سرکل بنا کے سامنے کھڑے تھے. ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ نے دو میں سے ایک کا اختیار دیا. ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے جو پیشرو خلفاء تھے انہوں نے خاندان بنو امیہ میں جاگیریں بانٹ دی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جب خلافت قلم دام سنبھالا تو وہ سارے جتنے وہ وثائق تھے وہ منگائے اور کینچی لے کے ان کو کاٹ دیا کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، امت مسلمہ کی جاگیر ہے. اب ظاہر ہے ان کی اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں ملا، کوئی جاگیر نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ نے 2 میں سے اختیار دیا، ایک میں کہ تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا، خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کروں
اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پالو. تمہارے باپ نے دوسرے راستے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اور اس دنیا سے چلے گئے. تو اولاد فتنہ نہ بنے. تو کیا فرمایا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی. وہ کہیں گے یس ولکنکم فتنتم انفسکم. اصل میں آج تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا، مال و اولاد کے فتنے میں. نتیجہ کیا نکلا؟ وتربصتم. تربص کہتے ہیں فارسی میں ترجمہ آپ دیکھیں گے گو مگو، نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے. سادہ ترجمہ اس کا اسٹیٹ آف انڈیسیژن، یہ ہے تربص. انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے کدھر جانا ہے. کہ ایک واز سنا تو واز کے دوران آنکھوں میں آنسو بھی آئے، جی چاہا کہ بس چھوڑ چھاڑ کے سارا میں اب لگ جاؤں دین کے راستے میں. لیکن جو ہی اس محفل سے اٹھ کے گئے، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی واپس سکیئر ون پہ آ گئے کہ نہیں یہ تو اب ایسا ہی رہنا ہے. نہ میں مال چھوڑ سکتا ہوں، نہ اولاد چھوڑ سکتا ہوں، نہ بیوی چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں اپنا کاروبار چھوڑ سکتا ہوں. یعنی چھوڑنا تو دور کی بات ہے، میں اس میں کوئی ڈھیلا بھر کمی بھی کرنے کو تیار نہیں، ویسے ہی رہنا ہے میں نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سٹیج تربص کی سٹیج ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے، مال و اولاد کی فتنے میں، پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تربص. جی چاہتا ہے کہ کروں، نہیں. 2 قدم آگے پھر 3 قدم پیچھے، 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. یہ کیفیت ہوتی ہے تربص کی. اس کے بعد فرمایا وتربصتم وارتبتم. جب انسان اس کیفیت کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل تو ہوتی ہے، غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے جس سے دین کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اب ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. ہاں بڑی اچھی بات کہتا ہے غامدی جو ہے، وہ تو بس بات تو صحیح کہتا ہے. کہ کیا اصل میں کیا ہے؟ اس کو آپ اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں. ورتبتم، پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے. اور وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے دھوکہ دیا. وشفل تھنکنگ. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے، کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ برحمت ہو بے نیاز کرے. یہ اصل میں کیا شعر ہیں؟ فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ میں نے کرنی یہی حرام خوری ہے، لیکن اب مجھے اس کے لیے کوئی جواز چاہیے، اور وہ جواز جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے. کوئی آپ کو پروفیسر رفیق اختر صاحب مل جائیں گے، کہیں غامدی صاحب مل جائیں گے، کہیں کوئی محمد وہ تھے کیا جو آئے تھے وہ مل جائیں گے، کوئی اور اس طرح کا بندہ جو ہے انجینئر محمد علی مل جائے گا. یعنی آپ کو وہ راستے، یعنی وہ اہل سنت کا راستہ جو جس کو ہم صحیح سمجھتے تھے، کہیں اب ایک نیا فتنہ جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے. شیعت بڑی ایکٹیو ہو رہی ہے اور ان کی باتیں بھی دے آر میکنگ سینس ٹو یو. اس کو بھی آپ نوٹ کریں. یہ سب شکوک کی بات ہے. اور شیعت کیا ہے؟ یعنی اس کا موٹی سی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جیسے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لینے سے بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو مان کر اور اس کے لیے سال کے بعد تم ماتم کر لو تو پھر تم بخشے بخشائے ہو. تو دین کیا رہے گا باقی؟ تو وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے. یہ عربی جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، ان کی دلچسپی کے لیے کہ یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ایک اس رکوع میں ایک اگلے رکوع میں. یہاں غرور آیا ہے اور اگلے رکوع کی پہلی آیت میں غرور آئے گا. وہ مصدر ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. فعول کے وزن پر، رسول کے وزن پر غرور، دھوکے باز. غرور کیا ہے؟ دھوکہ. اور یہ کیا ہے؟ دھوکے باز. تمہیں انتہائی دھوکے باز نے دھوکہ دیا یعنی شیطان نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج تم سے نہ تو کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، کمپنسیشن، اور نہ ہی کافروں سے کی جائے گی. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے.
یا مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، فبئس المصیر، اور کیا ہی برا اینڈ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ صورت کا کمال یہ ہے کہ منافقت کی جو ڈسکرپشن یہاں پر آئی ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی آپ کو۔ یہ جو سٹیپس گنائے ہیں، یعنی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری تصویر کھینچی ہوئی ہے بالکل، یعنی ہم جب دنیا میں کھبے ہیں تو پھر اسی طرح ہم وہ ریٹریٹ کرتے ہیں، پیچھے سٹیپ بیک کرتے ہیں ہم، پہلے یہ چیز جو ہے وہ، پھر آخر کیا ہے کہ یہ میں ٹھیک ہوں اور یہ مولویوں نے خام خواہ ڈکوستے بنائے ہوئے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ کوئی اس کا سہارا لے رہا ہے محبوب کی امت کا، کوئی اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا لے رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا کہ بے عمل پہ برحمت وہ بے نیاز کرے؟ تو قرآن مجید ایسے نازل کیا تھا پھر اس نے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوریاں ہیں جو شیطان تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن شیطان تبھی ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ جب ہماری نیت میں فطور آ جاتا ہے۔ اگر ہماری نیت میں فطور نہیں تو شیطان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو اے مسلمانوں، یعنی مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اگر تم محسوس کرو کہ تم تو منافقت کی راہ پر چل رہے ہو، تو منافقت کو قرآن مجید نے بیماری کہا ہے نا، بالکل پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ اور بیماری جو ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، اور کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو ٹی بی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھتا ہے، اندر سے کوئی ٹی بی کی آواز تو نہیں آتی، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی سائنس اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے کہ اچھا اگر یوں آواز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر انسان یوں لڑکھڑا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے۔ تو سائنس سمٹم دیکھ کر اگر انسان کو اندازہ ہو کہ یہ تو سارے سائنس سمٹم میرے اندر پائے جا رہے ہیں، جو انسان کی طبی بیماریاں ہیں ان میں کوئی سمٹم ہم پائیں تو بھاگے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی مہینہ بھر آپ کو کھانسی آتی رہے تو آپ کو پہلا خیال کیا آئے گا؟ ٹی بی۔ لیکن یہ سارے سمٹمز ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ منافق تو وہ ہے، وہ بھی منافق ہے، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ تو اگر خیال آئے کہ ہاں سائنس سمٹمز میرے اندر پائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اس دن اینی وے آؤٹ؟ اب وہ وے آؤٹ آ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا یعنی قرآن مجید، سرنڈر بفور دا قرآن۔ یعنی اگر بیماری کی علامات نظر آئیں تو پھر اللہ کی یاد کے لیے اپنے دل کو آمادہ کریں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ دفع کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تو اس کا جو امیجیٹ ایفیکٹ ہمیں نظر آنا آئے گا وہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں دل نہیں لگے گا۔ آغاز بھی یہیں سے کیا تھا میں نے، اللہ کی تسبیح سے، کہ اللہ کی یاد سے میں دل نہیں لگے گا۔ تو الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں، اور جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس کے لیے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی، فطال علیہم الامد، اور ان پر جب کچھ وقت بیت گیا، قست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کمال کی آیات ہیں یہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے مجھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض، مثال دی اس کے لیے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، حال ہے جیسے مردہ زمین کو آپ دوبارہ قابل کاشت بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ دو طریقوں سے، پہلے ہل چلا کر
اس کی سختی کو کم کرتے ہیں اور پھر اس پر آپ پانی برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ میਂہ برساتا ہے یا آپ اس کو اریگیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ زمین جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، حالانکہ بیرن ہو چکی ہوتی ہے تو پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو زمین کو مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، بیرن ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم سینسز میں آ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، اچھا دل سخت کیسے ہوا تھا؟ مال کی محبت کی وجہ سے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو مال کی محبت کو کھرچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑا خوبصورت واعظ ہے کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ، اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ یعنی دل میں سے مال کی محبت کو کھرچنے کا ذریعہ کیا بتایا؟ صدقہ و خیرات کرو، اور جو میں نے عرض کیا تھا اس کو ایڈ کر لیجئے، جہاں جس کو نہ دینے کو جی چاہتا اسے دو اللہ کے لیے، وہ قرابت دار یتیم، کوئی ایسا شخص جس کے لیے دل نہ آمادہ ہو لیکن قرآن مجید میں لکھا وہ نظر آئے کہ وہ حقدار ہے، اس کو دینے سے بڑی جلدی انسان اپنے دل میں وہ نرمی محسوس کرے گا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ دینے والے، صدقہ دینے والیاں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ملٹیپلائی کر دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ اب کیا ہے؟ اب ایمان کی بارش کرنی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں گے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے دل میں نفاق ہے، لیکن ذرا یہ دو کام کرو، صدقات و خیرات اور انفاق، اور پھر ایمان کی بارش کرو قرآن مجید کے ذریعے سے، دیکھنا تمہارے دل کی کلی کھلے گی اور تمہارے دل کی فصل لہلہائے گی، اور یو کین گو ایز ہائی ایز صدیقین اینڈ شہداء۔ یعنی جو چار منعم علیہم بیان کیا سورہ فاتحہ میں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور سورہ مائدہ میں ان کی لسٹ ہے، جی نساء میں، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ نبوت جو ہے وہ تو خود انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو دیتا ہے، ہاں اس کے بعد جو ہائیسٹ لیول ہے وہ صدیقین کا ہے، تو وہ بھی کھلا ہے تمہارے لیے، تم یہ راستہ اختیار تو کرو، اور پھر شہادت کا مقام بھی کھلا ہے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ وہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نور، کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دانے ہاتھ دوڑ رہا ہوگا۔ اب یہاں پر آ گیا اس کو جوڑی کہ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے، ونورہم، اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔